وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور البتہ اگر پہنچے تم کو فضل اللہ کی طرف سے، اور فضل سے مراد یہاں مال غنیمت ہے، یعنی اگر کسی جنگ میں کامیابی ہو اور مال غنیمت حاصل ہو، اور مال غنیمت یا فضل کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ سراسر اللہ کی طرف سے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے۔ لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی یہ عظیم الشان کامیابی پاتا۔ عظیم الشان کامیابی اس کے سامنے کیا ہے؟ مال کا حاصل کرنا، مال غنیمت پانا۔ حالانکہ حقیقت میں عظیم الشان کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی عظیم الشان کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ شخص جو اس وقت اس طرح کہتا ہے، مال کو دیکھ کر اسے عظیم کامیابی قرار دیتا ہے، اور پھر اس وقت سوچتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، تو اس شخص کو یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے اور کس منہ سے کہتا ہے، اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ یہ اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے کہ الم تکم بینکم و بینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی قریبی تعلق، کوئی پیار محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں سے کأن سے لے کر مودہ تک کا جملہ جو ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، کلام کے بیچ میں آیا ہے۔ اس کو اگر آپ کسی بھی طرح باقی جملے سے الگ کر لیں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیدھے جملے کے بیچ میں ایک اور جملہ کیوں آیا؟ جملہ معترضہ نمبر ایک تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں سے روک کر دوسری بات واضح کر کے اور پھر جملہ مکمل کیا جاتا ہے، یعنی بیچ میں دوسری بات ایسی لائی جاتی ہے کہ جو اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرتی ہے۔ تو جملہ یوں مکمل ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچے تو کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور بہت بڑی کامیابی پاتا، اور وہ شخص یہ بات اس انداز سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ گویا تمہارا اور اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تمہارے مشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو ساری دلچسپی صرف اور صرف کس سے تھی؟ مال غنیمت سے۔ لہذا مال غنیمت پانے کے لیے تو وہ للچاتا ہے، یا یوں کہیے کہ مال غنیمت میں حصہ پانے کے لیے تو وہ للچا رہا ہے، اور اس کو وہ عظیم الشان کامیابی قرار دے رہا ہے۔ اور اس کے برعکس جو جنگ میں جانے کا اصل مقصد تھا وہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں، یا پھر کوئی انسانی ہمدردی یا اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ تعلق تھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر دین سے محبت کرتا ہے تو لازماً دین والوں سے بھی محبت کرے گا، لازماً اس راستے میں چلنے والوں سے بھی اس کو ایک مودت اور محبت کا رشتہ ہوگا، اور وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ اس کو اس مشن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دیکھیں نا، یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اگر اس کو چاہنے والا کوئی اور بھی ہے تو کیا آپ کی چاہت اس شخص سے نہیں ہوگی جو اسی چیز کو چاہتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، تو پھر قدرتی طور پر آپ کو ہر اس بندے سے محبت ہو جائے گی جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اپنے سے اس لیے قریب پاتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے۔ ایک مشن ہے، نیوکلیس ایک ہے نا، تو جب نیوکلیس ایک ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ سب اس سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور آپس میں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپس میں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، اور اگر وہ آپس میں ٹوٹ جائیں تو پھر وہ نیوکلیس سے بھی نہیں جڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے، وحب من یحبک، اور ہر اس بندے کی محبت دے یا ہر اس شخص کی محبت دے یا اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تجھ سے تو محبت کریں لیکن جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت نہ کریں، کیونکہ دس از اے مسٹ، یہ پوری ایک چین بنتی ہے۔ اور اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت نہیں
جو آپ ہی جیسا مشن رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے مشن سے محبت میں بھی جھوٹے ہیں، اس سے بھی آپ کو محبت نہیں، کیونکہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ان سب کے ساتھ مل کر آپ کو چلنا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص اس کام میں، خصوصاً دین کی خدمت کے کام میں، اکیلا نہیں چل سکتا، تنہا نہیں چل سکتا، اسے اپنے ساتھ اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے کوئی ایک بڑا پتھر ہی ہلانا ہٹانا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ 4-5 لوگ چاروں سمتوں سے لگیں گے اور پھر وہ اٹھے گا. تو اسی طرح دین کی خدمت کا کام تنہا نہیں ہو سکتا، یہ بھاری پتھر کوئی ایک شخص نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں. جب وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ضروری. اگر 4 پتھر اٹھانے والے باہم کوآرڈینیٹ نہ کریں تو خالی زور لگاتے رہیں تو بھی پتھر نہیں اٹھتا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی، ان منافقین کی حالت یہ کہ پہلے تو نکلتے نہیں، پھر اگر تم نکلو اور مصیبت اٹھاؤ تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا، اور اگر تمہیں کوئی کامیابی ہو تو اس وقت ضرور سوچتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہارا اور ان کا اور سبب بھی تھا ساتھ ہونے کا، محبت کا، مودت کا. محبت اور مودت کی وجہ کو مال نہیں تھا کہ تم اکٹھے ہوئے تھے مال غنیمت کمانے یا دنیا کے فائدے اٹھانے. تم تو سب اکٹھے تھے کس لیے؟ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، ایک مشن کے لیے.